یہ آیت نمبر 103 سے جو ہے کا تسلسل جو ہے شروع کروں گا. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما جعل اللہ من بحیرة ولا صاحبة ولا وصیلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ صائبہ و وسیلہ و حام، یہ وہ لوگوں کے جو ہے اونٹنیوں کے، اور ایک وسیلہ جو ایک بکری ہے، یہ وہ لوگ اپنی ان کی نظر مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ کفار کا ذکر ہو رہا کہ یہ لوگ جو ہے یہ اونٹنیاں تھے جو اللہ کے راستے جو ہے اس کو چھوڑ دیتے تھے. وہ نظر مان کے بتوں کی جو ہے اس کو نظر کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا. لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ تہمت لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹی، اور اکثر ان میں سے کچھ سمجھ ہی نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آؤ اس کے رسول کی طرف، کہتے ہیں کافی ہے ہمیں جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو. تو چونکہ یہ ان کی پرانی رسمیں تھی تو اسی لیے وہ لوگ بولتے تھے کہ ہمارے کو اللہ اس کے رسول کے طرف، ان کے کلام کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے باپ دادا کا دیا ہوا جو دین ہے، جو عقیدہ ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ وَلَا، اور اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے تھے اور نہ ہدایت یافتہ تھے، اور ان کی پیروی اور وہ انہیں کی پیروی کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا وینبئکم بما کنتم تعلمون. اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کا فکر لازمی ہے. نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہ ہوا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو. اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے تم سب نے، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شہادت اللہ انا اذا لمن العاصمین. آپس میں تمہاری گواہی جب آ جائے کسی کو تم میں سے موت، تو وصیت کرتے وقت دو معتبر شخص تم میں سے ہوں یا دو اور غیروں میں سے. اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، پھر پہنچے تمہیں موت کی مصیبت، روکو ان دونوں گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد. تو وہ قسم اللہ کی، اگر تمہیں شک پڑ جائے ان الفاظ سے کہ ہم نہ خریدیں گے اس قسم کے عوض کوئی مال، اور اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی، تو یقیناً ہم اس وقت گناہگار ہوں گے.
فإن عثر على أنهما استحقا اسما فآخران يخومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا ان اذا لمن الظالمین۔ پھر اگر پتہ چلے کہ وہ دونوں گواہ سزاوار ہوئے ہیں کسی گناہ کے تو دو اور کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ، ان میں سے جن کا حق ضائع کیا ہے پہلے گواہوں نے، قسم اٹھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، بے شک اس وقت ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ گواہ دیا کریں گواہی جیسا کہ چاہیے، یا خوف کریں اس بات کا کہ لوٹائی جائیں گے قسمیں ان کی قسموں کے بعد، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور سنو اس کا حکم۔ اچھا اور ان کی اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو، یعنی جو گناہ گار ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہوگی۔ یوم یجمع اللہ رسل فیقول ماذا عجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن جمع کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی تمام رسولوں کو، پھر پوچھے گا کیا جواب ملا تمہیں؟ عرض کریں گے کہ کوئی علم نہیں ہمیں، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے سب غیبوں کا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذَا تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيِّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ یاد کرو میرا انعام اپنے اوپر، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جب فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہ یاد کرو میرا انعام اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر، جب میں نے مدد فرمائی تمہاری روح الخود سے، باتیں کرتا تھا تو لوگوں سے جب کہ تو اپنی جھولے میں تھا، اور جب پکی عمر کو پہنچا، اور جب سکھائی میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور جب تو بناتا تھا کیچڑ سے پرندے کی صورت میرے اذن سے، پھر پھونک مارتا تھا اس میں تو وہ مٹی کا بے جان پتلا بن جاتا تھا پرندہ میرے اذن سے، اور جب تو تندرست کر دیا کرتا تھا اور مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے اذن سے، اور جب تو زندہ کر کے نکالا کرتا تھا مردوں کو میرے اذن سے، اور جب میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے
جب تو آیا تھا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، کہا جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے کہ یہ سب معجزات نہیں مگر کھلا ہوا جادو۔ اب یہ 103 سے میں 110 آیات سورہ مائدہ کی آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اب اس کی تفسیر میں جو لکھا گیا ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے یا اس کے رسول کو۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرتا ہے تو وہ یعنی خود اپنی قانون سازی کا حق اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے اور حقوق ربانی میں مداخلت کر رہا ہے، مداخلت کرنے کا مجرم بن رہا ہے۔ اس آیت میں کفار کی ایسی مداخلت کو ذکر بیجا جو ہے فرمایا کہ جن جانوروں کا گوشت اور دودھ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ان سے خدمت لینے، ان پر سواری کرنے، بوجھ لادنے کی اجازت بخشی، یہ کفار اپنی من گھڑت تجویزوں سے ان کو اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہوتا ہے۔ جن جانوروں کو مشرکین اپنے اوپر مختلف طریقوں سے حرام کر دیا کرتے تھے اب ان کے نام یہ ہے بحیرہ، السعبیہ، وسیلہ و حام۔ اس کے بارے میں اچھا یہ رسوم بد تو من گھڑت ہے لیکن نسبت ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے تو ان جانوروں کو پیدا ہی اسی لیے فرمایا کہ یہ انسان کی خدمت کرے، انسان کے کام آئے، یعنی انسان ان کو کھائے، ان کا دودھ پیے، ان پر سواری کرے اور ان پر اپنا سامان وغیرہ جو ہے لاد کے اس کو کام میں لائیں۔ ہم پیدا کریں جانوروں کو کہ وہ انسان کی، اسی لیے کہ دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جب پیدا فرمایا تو اس کی جو بہترین مثال یہ ہے کہ وہ اپنے سے اوپر مخلوق کے کام آئے۔ مثال کے طور پہ زمین ہے، اب زمین میں سب میں اچھی زمین کون سی ہوتی؟ وہ زمین ہوتی ہے جو انسانوں یا حیوانوں کے جانوروں کے کام آئے۔ اب آپ بولیں گے کہ نہیں فلاں جگہ کی زمین کی قیمت 2 لاکھ روپے گز ہے، فلاں جگہ کی 4 لاکھ روپے گز ہے، یہ آپ کے بنائے ہوئے، اس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ کی دنیاوی نشو و نما ہے، یہ سا ہے۔ اصل زمین وہ ہوتی ہے جس سے کاشتکاری ہو یا پھل پودے پیدا ہو، اس لیے کہ وہ انسان اور جانور کے کام آتے ہیں، جس سے اس کے آگے اس سے اوپر کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچے۔ تو وہ زمین کی زیادہ قیمت ہوتی ہے اللہ کے پاس، کیونکہ وہ زمین اپنے زمین ہونے کا حق ادا کر رہی، اپنے سے اوپر مخلوق یعنی جانوروں کے یا حیوان کے انسانوں کے کام آ کے کہ اس سے ہریالی ہو، کھیتی ہو، جو بھی تمام اجناس وغیرہ جو پیدا ہوتے ہیں تو وہ زمین کی بڑی قیمت ہوتی۔ تو زمین تو اپنا حق ادا کر دی کہ جب اپنے سے اوپر مخلوق کے کام آ کے زمین اپنا حق ادا کر دیتی ہے۔ اب حیوانوں میں سب سے اچھا حیوان کون سا ہوتا؟ جو اپنے سے اپنے سے اچھی مخلوق انسان ہے، انسان کے کام آئے۔ حالانکہ شیر ہے، چیتا ہے، یہ بڑے بڑے طاقتور جانور ہے، مگر یہ جانوروں کی کوئی اہمیت اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ جانور صرف آپ کو زولوجیکل پارک میں دیکھنے یا ان کو دور سے دیکھنے کے انسانوں کے جو کام آنے والے جانور ان کی ہر دور میں اس کی قدر و قیمت رہی، جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے کام آتے ہیں، یا انسانوں کے کھانے پینے کے لیے یا ان کی سواری کے لیے، اس لیے تو یہ جانور اپنا حق ادا کر دیے اپنی معراج پہ پہنچ کے کہ وہ انسان کے کام آئے۔ تو اب انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے سے اوپر یعنی اپنے خالق کے کام آئے۔ اگر جو بندہ اپنے خالق کے کام نہیں آئے
تو وہ اس کی بندگی مکمل نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے ہر مخلوق اپنے اوپر والی مخلوق کے کام آ رہی، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق کے کام آئے، یعنی اس کے بتائے ہوئے احکام پر چلے، اس کی بتائے ہوئے حرام حلال کی تمیز کرے، اس کے بتائے ہوئے، اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کو کہ وہ پابندی سے اس پہ عمل کرے۔ تو وہ انسان کامل انسان ہوتا، اس لیے کہ وہ اپنا حق ادا کر دیا۔ جس طریقے سے ہر مخلوق اپنی بلندی پہ پہنچ کے اپنے سے اوپر مخلوق کے کام آ رہی، تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کو اپنی بلندی پہ پہنچنا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کام آنا، اللہ تعالیٰ کے کام آنا۔ تو یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اللہ کے تمام جو شرع شریف میں جو بزرگوں کا جو طریقہ ہے، شرع شریف میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے اوپر احکام نازل فرمائے ہیں، ان تمام کی پابندی کرنا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے میں مصروف رہنا، اس کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ اگر ان لوگوں کو ان بیہودہ رسموں سے باز آنے اور قرآن و سنت کی اطاعت کے لیے کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں تمہاری رہنمائی کی ضرورت نہیں، ہم تو صرف اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلا کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ یہ کفار کا پہلے زمانے میں جو ہے، اسلام سے پہلے یہی دستور رہتا تھا کہ جب کسی نبی کی بات کاٹنا ہو اور اپنی جو غلط رسومات پہ چلتے تھے، تو ان کے پاس یہ ایک ہی دلیل ہوتی ہے جس کو قرآن شریف نقل کر رہا ہے اس بات کو، کہ وہ کہتے کہ نہیں، ہمارے باپ دادا کا بتایا ہوا ایمان طریقہ جو ہے ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اب کیا پتہ چلا کہ باپ دادا کے طریقے پہ نہیں چلنا، قرآن تو یہی بول رہا نہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا اگر قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی احکام دیتے ہیں تو تم نہیں ماننا۔ اگر وہ تمہارا عالم ہو، کہ تمہارا مرشد ہو، کہ تمہارا گرو ہو، جو بھی ہو، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق تم کو تعلیم دے رہا ہے تو اس کا سننا تم پہ واجب ہے، اور اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف بولتا ہے تو قرآن و سنت کے اگر خلاف بولتا ہے تو تمہارے لیے اس کی بات سننا، اس کی بات انکار کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو اجازت دے رہا، کہ وہاں پر آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کے خلاف اگر تمہارا عالم ہو، تمہارا باپ ہو، تمہارا دادا ہو، کوئی ہو، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف اپنی مرضی سے تمہارے پہ کوئی حکم لگائے۔ جو بھی حکم ہوگا وہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوں گا، تو پھر وہ قابل قبول ہے۔ کفار کا عناد یعنی ان کی دشمنی اور کفر کا ان پر اصرار دیکھ کر، کفر پر ان کا اصرار دیکھ کر صحابہ کرام بہت رنجیدہ خاطر ہوا کرتے تھے۔ تکلیف ہوتی تھی صحابہ کو کہ بھئی ہم ان کے سامنے، ہمارے نبی جو ہے سچے نبی ہے، یہ ان کے سامنے اتنا اچھا صحیح دین پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پیش کر رہے ہیں اور حق بات بول رہے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ان کی یہ بات نہیں مانتے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو، صحابہ کرام کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے یہ بتا رہا کہ اگر وہ اپنے باپ دادا کی تقلید کی بات کر رہے ہیں تو وہ غلط راستے پہ ہیں، تمہارے سامنے تم رنجیدہ مت ہو، اس لیے کہ تمہارے سامنے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا حکم تمہارے سامنے ہے، تم ان پر چلاؤ، ان کی باتوں کو کے اوپر اپنے دل پہ جو ہے بار مت محسوس کرو، تم کو تکلیف محسوس کرو۔ تو یہ ان کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل ہوئی کہ تم اپنی اصلاح اور سلامت روی کے دائرے میں رہو۔ اگر تم راہ راست پر ثابت قدم رہے ہیں تو کسی کی گمراہی تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گی، یعنی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر تم راہ راست پہ ہے تو کسی اور کی گمراہی یا ان کی بے راہ روی سے تمہارے دین کو، تمہارے کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔
ہر شخص اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جب ہم خود نیکوکار اور صالح ہیں تو کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہم پر لازم نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو آیات پڑھا تھا میں، اب یہ تفسیر بیان ہو رہی، تو اس میں یہ ہے کہ بھئی ہر آدمی اپنے اعمال کا جو ہے ذمہ دار ہے، تم کیوں بوجھ اٹھاتے، تم جو ہے کیوں فکر کرتے؟ تو اب یہاں اس میں یہ بات پیدا ہوئی کہ بھئی جب ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنا حساب کتاب، تو کیا اس کو تلقین نہیں کرنا؟ یہ اس آیت کے حساب سے تو یہ لگا کہ بھئی ہم پہ جو ہے یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہم سے خطا ہو جائے، ہم سے چھوٹ جا رہی، اور ہم کو حکم اللہ تعالیٰ بولا کہ تم فکر مت کرو، تم چھوڑ دو ان کو، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا کام کرو، یعنی تم ان کو صحیح بات پہنچا دو، جو تم تک پہنچی ہے وہ تم صحیح بات اللہ کا کلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہے وہ ان تک پہنچا دو، اور اس کے بعد اگر وہ نہ سنے تو تم اپنے دل میں رنجیدگی مت پیدا کرو، تم اپنے دل میں جو ہے کوئی وہ مت کرو، تم اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو، مگر تمہارا کام جو تقاضا جو ہے تم پہ جو حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا کام پہنچا دینا ہے اور تمہارا کام صحیح بات کو سمجھا دینا ہے، اس کے بعد میں ہدایت دینا نہیں دینا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تم جو ہے کیونکہ وہ لوگوں کو یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ ہمارا اب ان کے سامنے صحیح کتاب پیش کر رہے ہیں، ان کے سامنے صحیح بات بتا رہے ہیں، ان کے سامنے حقائق بیان کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ تو وہ جو رنجیدہ ہو رہے تھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ بولا کہ نہیں تم رنجیدہ مت ہو، بلکہ تمہارا کام جو ہے پہنچا دینا ہے، تم پہنچا دو۔ اب ان کو اس بات سے ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، تم اپنا کام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھی بات معلوم ہے تو آپ اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے جان پہچان والے کو وہ اچھی بات بولنا، اس سے نہیں روکا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم وہ اچھی بات بول دو، اب اس کے بعد میں اگر وہ نہیں سنتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی، تم تو اپنا ذمہ نبھا دیے، مگر تم یہ سمجھ کے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے اور ایک آدمی کو برا عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ ہے کہ نہیں یہ ذمہ داری میری نہیں ہے، نہیں، یہ غلط بات ہے، ایسی بات کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے رہا، آپ کو یہ بولا کہ تم بار خاطر مت اٹھاؤ، تم رنجیدہ مت ہو، اگر تمہاری تلقین سے کسی کو ہدایت نہیں ملتی تو تم کو اس پہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کام ہمارا ہے، تم اپنا کام کرتے جاؤ، یعنی جو برائی دیکھو تو روکو، اسی لیے کہ حدیث ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو تم اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر تم میں طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو زبان سے روکو، اور اگر تم کو زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس کو دل میں برا سمجھ کے چھوڑ دو۔ آپ کو خاموش بیٹھنے کا نہیں بتائے، آپ کو ہدایت ہے کہ بھئی اگر آپ میں طاقت ہے تو یعنی ہاتھ سے روکو، یعنی مطلب ڈنڈا استعمال کرو، وہ نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو، وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں اس چیز کو برا سمجھو کہ یہ آدمی کا یہ عمل برا ہے اور میں اس سے دوری اختیار کر رہا ہوں، یہ اس کا حکم ہے۔ اچھا، یہ خیال سراسر غلط، اسی لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا پہلے ہی ازالہ فرما دیا۔ آپ ایک روز خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، حمد و ثنا کے بعد فرمایا تم یہ آیت، یعنی یہ جو آیت ابھی اوپر گزری ہے، پڑھتے ہو اور اس کا غلط مفہوم ذہن میں رکھتے ہو۔ تو غلط مفہوم یہ تھا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم کو جو ہے ان کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولا کہ بھئی تم چھوڑ دو ان کو، تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر فرما رہے ہیں کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جس وقت برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو درست نہ کریں
تو کچھ بعید نہیں، یعنی کچھ دوری نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو حضرت صدیق اکبر نقل کر رہے ہیں کہ نہیں، یعنی مطلب تم اگر کوئی بات دیکھیں گے اور اس کو برا نہیں سمجھ کے چھوڑ دیں گے تو تمہاری اس لاپرواہی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ پوری قوم جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اچھا، تو ان تینوں، اب اس کے بعد میں یہ ہے کہ بھئی تم وصیت کرو، جو اس سے پہلے آیات میں ذکر آیا کہ یہ کہ جب مسافر جب سفر کرتے تھے تو ان کو یہ کہ بھئی اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا ان کو خوف ہو جائے کہ موت آ جائے تو اپنے کسی دو ساتھی مسلمانوں کو ان کو ہدایت کرتے تھے کہ بھئی یہ میرا مال ہے، یہ اتنا، یہ جو بھی چیز ہے میرے وارثوں تک اس کو پہنچا دو۔ تو دو آدمی کو گواہ رکھ کے بتا دے کہ بھئی یہ چیز جو ہے میرے وارثوں تک، جو میرے حقدار ہیں ان تک یہ میرا مال، یہ جو پیسہ میرے پاس جو بھی ہے اس کو پہنچا دو، اور ان سے قسم لے لیتے تھے۔ اور پھر اگر مسلمان نہیں ملے، پہلے زمانے کے واقعات ہیں، اب حالات اب آج کل کے زمانے میں ویسے کیونکہ اللہ کے کرم سے ہر جگہ کوئی دنیا میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں آپ کو مسلمان نہیں ملتے۔ اب اس زمانے میں چونکہ مسلمان بہت کم تھے اور زیادہ علاقوں میں مسلمان نہیں ملتے تھے، تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ رعایت فرمایا کہ اگر مسلمان نہیں ملے تو دو غیر مسلموں کو، ان کو جو ہے آپ ان سے گواہی لے لو، اور اس میں یہ حکم لگایا گیا کہ تم عصر کی نماز کے بعد ان کو اللہ کی قسم دلا کے ان سے جو ہے قسم لے کے بولو کہ یہ چیز امانت ہے، تم ہمارے پہنچا دینا۔ اب اس کے بعد میں پھر یہ تفصیل ہے بہت لمبی، اس لیے میں اس کو زبانی بول دے رہا ہوں شارٹ کر کے آپ کو، کہ اگر وہ لوگ اپنی وعدے سے مکر گئے تو مثال کے طور پہ ہوا یہ کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کا سفر میں انتقال ہو گیا، تو بیمار تھے، تو انہوں کیا کرے، جو ان کے پاس جو سامان تھا وہ سامان کی پوری ایک لسٹ بنا کے پورے سامان کی فہرست کر کے وہ سامان کے ساتھ رکھ دیے، اور دو جو نو مسلم تھے ان کے ساتھی یہودی تھے، ان سے بولے کہ بھائی تم لوگ میرے سے وعدہ کرو کہ یہ میرا سامان جو ہے، یہ میرا مال میرے ورثہ تک تم لوگ پہنچا دیں گے۔ تو وہ بولے کہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ لوگ لا کے وہ ان کے وارثوں کو وہ مال دے دیے۔ اب جب ان کے وارث وہ مال دیکھے تو اس میں جو ہے وہ جو سامان کی لسٹ بھی لکھی ہوئی تھی اندر، اس کے اندر جو ہے اس میں ایک چاندی کا کٹورا، اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، وہ نہیں تھا۔ تو وہ لوگ بولے بھائی کہ یہ لسٹ میں تو جو ہے یہ بھی تھا، کیا یہ انہوں بیچ دیے کیا؟ تو بولے نہیں۔ کیا انہوں اپنے علاج کے لیے اس کو استعمال کرے کیا؟ تو نہیں۔ تو پھر بولے کہ پھر اس میں سے آپ کی جو ہے آپ امانت داری میں خیانت کرے ہمارے ساتھ، آپ کو جو مال دیا گیا تھا اس میں یہ بھی چیز تھی۔ تو دراصل وہ چیز وہ لوگ بیچ لیے تھے، وہ لوگ بیچ لے کے دو ساتھیاں تھے، دونوں آدھا آدھا بانٹ لیے تھے، وہ یہ سمجھے کہ بھائی ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو پھر اس کے بعد میں یہ حکم یہ ہوا کہ بھائی تم ان کو بلا کے قسم کھلاؤ ان سے، وہ لوگ لا کے قسم کھائے۔ تو پھر یہ جن کا جو وارث تھے ان کو بلایا گیا، تو پھر وہ لوگ قسم کھائے کہ بھئی یہ چیز ہماری ایک چیز جو ہے انہوں ہمارے ساتھ خیانت کرے۔ تو اب یہ جو وارثوں کی گواہی ہے اس کو قبول کیا گیا، اور ان کو بولا گیا کہ وہ چیز تم جو ہے وہ چیز واپس کرو۔ اب پھر جب وہ لوگ قبول لیے کہ ہاں ہم لوگ بیچ دیے، تو اس میں سے ایک شخص پیسے جو تھے وہ آدھے پیسے جو لیا تھا وہ واپس کرا، دوسرا نہیں کرا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا کہ تم لوگ جو ہے وصیت کر لو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وصیت کر لو، تاکہ تمہاری جو مال ہے، تمہارے جو بھی یعنی تمہارے ورثہ تک وہ پہنچ جائے۔
ایک سیکنڈ ابھی ذرا جب سے اٹھا کے رکھا نہیں چلیے، وہ ذمہ داری تھی اور ان کو اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا نبی بنا کے، تو وہ تو اپنا کام کیے۔ اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا کہ کیا تمہاری امت کو تمہاری رہبری کے بعد میں یہ تمہاری امت راہ روی پہ نہیں، بے راہ روی اختیار کری، یہ لوگ بے دین رہے، اللہ کی تمہاری بات نہیں سنے، تو کیا تم ان سے یہ بات کرے تھے یا نہیں کرے تھے؟ تو اس پہ وہ لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں، بے شک تو بہتر جانتا ہے، یعنی ہم تو اپنا کام کرے تھے، تو جاننے والا ہے کہ ہم کریں یا نہیں کریں، اس کی تفصیل بولنا ہے یا ادب کے پیش نظر وہ بات سے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی ہے۔ اب پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں سے دریافت فرمائے گا کہ ان کی امتوں نے انہیں کیا جواب دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص ذکر اس لیے فرمایا کہ ان کی امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دن کے طلوع ہونے سے پہلے تم اپنی اصلاح کر لو اور اس گستاخی سے تائب ہو جاؤ، اس گستاخی کی توبہ کر لو جو اللہ تعالیٰ کے لیے جورو اور بیٹیاں مان کر تم نے کی ہے۔ کیونکہ وہ لوگ بتائے نا کہ بھئی استغفر اللہ، بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ہے یہ تم جو بہتان لگا رہے ہیں یہ اللہ کی ذات کے لیے اچھی نہیں ہے، کہ تم غلط بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ پر اپنے خاص احسانات اور انعامات کا ذکر فرما رہا ہے۔ خطاب ابن مریم کے لفظ سے کیا بولا؟ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، تو ابن مریم کے حساب تو وہاں بتا دیا کہ یہ مریم کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت دینا بہت بڑا گناہ ہے، نہیں یہ مریم کا بیٹا ہے۔ تو یہ خاص طور سے تو عیسائیوں کے اس عقیدے کی جڑ سے کاٹ دیا جو آپ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ان کی والدہ پر تو احسان یہ ہے کہ بچپن میں ہی حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی اور تربیت کی نعمت سے سرفراز ہوئی، عبادت کے لیے وقف ہو گئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا۔ ان کے علاوہ اور بے شمار عنایات سے حضرت مریم کو ممتاز کیا گیا۔ اب یہاں ان کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ ان تمام کے متعلق اچھا اب تمام کا ذکر آیا ہے کہ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ پہ کرم کیا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ جو پیدائشی نابینا تھا اس کو بینائی لوٹا دیتے تھے، آپ جو یعنی جزام وغیرہ کے جو مریض ہوتے تھے ان کو جو شفا عطا کر دیتے تھے، آپ مٹی سے جو ہے پرندے بنا سکتے تھے۔ یہ تمام انعامات اللہ تعالیٰ آپ کو یہ احسانات تاکہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں سے نوازا تھا۔ اب چونکہ ہر نبی کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب نبی سے معجزہ سرزد اسی لیے ہوتا کہ مخلوق میں اس کی نشاندہی ہو جائے، مخلوق اس کو پہچان لے کے ایک ایسا فوق الفطرت جو فطرت سے باہر کوئی چیز ان سے سرزد ہوتی تو لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ انسان نہیں کر سکتا یہ کام، تو یقیناً جب یہ کام کسی انسان سے ہوا ہے تو یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہے۔ تو اسی لیے معجزات جو ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے بہت ضروری تھے تاکہ ان کی شناخت کروائی جائے۔ اب یہاں پر آپ کو بہت سارے معجزات جس کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا خاص طور سے ذکر فرمایا۔ یہودی اچھا
یہودی اب اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کی سولی دینے کی جو ہے بادشاہ سے اجازت بھی لے لی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اب ایک نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام جو زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس اوپر اٹھا لیا۔ اب چونکہ ان کی موت نہیں ہوئی اور اللہ کا مشیت الہی یہ ہے کہ کل من علیہ فان، کہ جس کو پیدا کرتا ہوں اس کو مرنا ہے، جو پیدا ہوتا ہے اس کے لیے موت ضروری ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ زندہ اٹھا لیا اوپر، تو اسی لیے یہ ہے کہ احادیث وغیرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بعض روایات میں یہ ہے کہ جامع مسجد دمشق پہ جو ہے وہ نازل ہوں گے، اور پھر وہ امام مہدی کے ساتھ مل کے کفار کا مقابلہ کریں گے، اس کے بعد پھر ان کو طبعی موت آئے گی، اس لیے کہ مرنا ضروری ہے۔ تو اب چونکہ زندہ ہے تو آسمان پہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیا، اس کے بعد میں جب دنیا میں اتارے جائیں گے قیامت سے پہلے، تو پھر وہ بشری جو موت جو ہے وہ ان کے لیے اس کا مزہ بھی چکنا پڑے گا۔ یہودی آپ کے روشن معجزات دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے الٹا آپ کو جادوگر اور شعبدہ باز کہتے تھے۔ ایک ایسی بدبخت لوگ تھے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان پہ ایمان لانے سے جو ہے خاصر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں وہ سختی وہ لوگوں کے دلوں میں تھی کہ اتنی تمام باتوں کے باوجود بھی وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پہ انبیاء پہ جو ہے ایمان نہیں لاتے تھے۔ اچھا، اب وحی کے مختلف معنی کی وحی کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر یہ حواری انبیاء تھے جیسے بعض علماء کا کیونکہ اب وہاں پر یہ سوال ہے کہ بھئی حواری، تو یہاں جو لفظ آیا حواری وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے۔ تو اسی سفر میں جو ہے آپ کے تفسیر بیان ہو گئی ہے۔